بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نور الدین زنگی ایک نیک، عبادت گزار، شب بیدار مسلم حکمران تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرمانروا ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کے ایک عظیم پیکر تھے جنہوں نے نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ ان کا رات کا بیشتر حصہ عبادات اور مناجات میں گزرتا تھا۔ نماز عشاء کے بعد بکثرت نوافل اور درود شریف پڑھتے اور پھر بستر پر لیٹ جاتے۔ چند ساعتوں کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک خشوع خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتے۔ ایک شب انہیں خواب میں 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں کے مطابق سلطان نے 3 رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ آپ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، یہ مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا خاتمہ کریں۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت پریشان ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے جیتے جی کوئی ستائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال اور اولاد سب آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ اللہ اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نے طویل فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا۔ انہوں نے آتے ہی شہر میں آنے جانے والے دروازے بند کرا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن 2 آدمی نہیں نظر آئے۔ سلطان نے شہر کے بڑوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 عمر رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے پاس حاضر کیے گئے تو انہوں نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 خبیث آدمی ہیں جو خواب میں دکھائی دیے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی طرح تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے شہر کے بڑوں سے پوچھا اس مکان کے بارے میں اور وہاں گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان وظائر مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ سلطان کا دل مطمئن نہ ہوا۔ انہوں نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گئے۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی یہ سب دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا جسد اطہر یہاں سے لے جانے پر مامور ہوئے ہیں۔
ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا، تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے رہے اور کہتے رہے، زہ نصیب کی اس خدمت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ ذرا اقرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کے دستے بت سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آج تک موجود ہے۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں۔ میری مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔